الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں اپنے میکے آیا اور میکے آنے کے بعد وہ گفتگو شروع ہوئی کہ جس کی توقع مجھے تھی۔ زاہد سعید صاحب نے بہت ساری باتیں کیں اور بہت سے فراز نے بہت ساری باتیں کیں کہ ہاں میں کراچی کا ہوں اور مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں کراچی کا ہوں، میرا خمیر اسی مٹی سے اٹھا۔ بہت ساری باتیں کریں گے انشاءاللہ، لیکن سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اپنے دوست، اپنے بھائی راشد صدیقی کا کہ جنہوں نے مجھے یہ اعزاز بخشا، مجھے یہاں بلایا اس گھر میں۔ یہ گھر شاید راشد صدیقی سے زیادہ ہمارا ہے۔ یہاں ہم دندناتے ہوئے آتے ہیں اور جب بھی راشد بھائی کی یاد آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ راشد بھائی بہت دن ہو گئے وہ لال آٹے والی پوری نہیں کھائی۔ راشد بھائی کے یہاں اگر آپ کو بہترین لال آٹے والی پوری کھانی ہے، راشد بھائی کو فون کریں، آپ کا کوک ایسی پوریاں آپ کو کھلائے گا کہ آپ کی طبیعت حشاش بشاش ہو جائے گی۔ راشد بھائی دوستوں کے دوست ہیں، جان چھڑکتے ہیں اور ہمہ وقت انسان کی خدمت کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ زاہد سعید صاحب نے اور بات کی، بڑی اہم بات، مدینہ منورہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شہر کے قریب پہنچتے تو سواریوں کی رفتار تیز کر لیتے تھے۔ زاہد بھائی ہمارا اور آپ کا بھی قدیم ساتھ ہے، آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، حوالے دیے۔ یہاں سب جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے میرا اکثر کم از کم 20-22-25 سال کے دوست ہیں، کاٹی میرے لیے نیا نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ کو چھوڑ رہے تھے، رسول جو بھی کام کرتا ہے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ وہ اذن خداوندی کے ساتھ کرتا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ بات آگے بڑھتی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ بات آگے بڑھ رہی ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ہوتے ہوتے بات آگے جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی آ رہی ہے، حضرت جبریل امین وحی لے کر آ رہے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے میرے اللہ، میرے رب، مجھے سچوں میں داخل کر، سچوں سے نکال اور اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ تو اقتدار مددگار کیسے بنتا ہے؟ اقتدار مددگار اس لیے بنتا ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کیا جائے۔ مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ سورہ مائدہ میں فرما رہا ہے کہ جو اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ نہیں کرتے وہی ظالم ہیں، وہی کافر ہیں، وہی فاسق ہیں۔ یہ کسی مسجد یا کسی مفتی یا مولوی کا فتویٰ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ کو چھوڑ رہے ہیں، زاہد سعید صاحب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں تو
تو پیچھے مڑ مڑ کر کسے دیکھ رہے ہیں؟ مکہ مکرمہ کو، اپنی زمین، اپنی مٹی جہاں سے خمیر اٹھتا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے مکہ، اگر یہ کفار مجھ پر ظلم نہیں کرتے میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا۔ یہ ہے اپنی مٹی کی اہمیت۔ یہ کراچی میرا شہر ہے، یہ کراچی میرا شہر ہے، اور مجھے اس پر فخر ہے۔ میں 24 کیرٹ کراچائٹ ہوں۔ میرا پرائمری اسکول، سیکنڈری اسکول، کالج اور کراچی یونیورسٹی، یہ سب یہیں سے ہوا۔ پہلی بارش اسی شہر میں دیکھی، پہلا عشق اسی شہر میں ہوا، کیونکہ عشق کے بغیر تو زندگی نامکمل ہے نا۔ عشق وہ کار مسلسل ہے کہ ہم اپنے لیے ایک لمحہ بھی پس انداز نہیں کر سکتے۔ میں اسی کو سنا رہا ہوں۔ راشد بھائی کہنے کہ بیٹا ریکارڈ کر رہا ہے، میں نے کہا میں اسی کو سنا رہا ہوں کہ اگر وہ اب تک عشق سے دور ہے تو وہ قریب آئے۔ عشق میں اور بلحوثی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو محترم خواتین و حضرات، راشد بھائی نے ابھی ذکر کیا جو شروع کی باتیں، میں ایک ایک بات پر انشاءاللہ بات کرنا چاہوں گا، میں نے پوائنٹس نوٹ کر لیے ہیں۔ راشد بھائی نے فوراً شروع میں بالکل آغاز ہی میں ذکر کیا چیف آف آرمی اسٹاف کا۔ ابھی زبیر چھایا نے بات کی، اتفاق کی، انتشار کو دور کر دیا جائے، اتفاق، کوئی مسلک مذہب نہ ہو۔ ہم نے پوری زندگی میں جو پروگرام کیے، اپنی بات کی، قرآن کریم کی تشریح بیان کی، آیات کے شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک قرآن کریم کو جوڑنے کی بات کی کہ قرآن کریم ہم سے کیا چاہتا ہے، قرآن کریم ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، قرآن کریم ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ تا قیامت ذہن انسانی کی امامت قرآن کریم کیسے کرتا ہے، اس کا ہم نے اظہار کیا، جوڑا۔ اقبال فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد عہد قدیم کا خاتمہ اور عہد جدید کا آغاز ہے۔ اقبال فرماتا ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دنیا کے ہر علم کو مسلمان کرے۔ ہم جب محبت کی بات کرتے ہیں، اپنائیت کی بات کرتے ہیں، تو ہم پیغام دیتے ہیں صرف ایک، اور وہ یہ کہ الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ عبادت کے لیے فرشتے بہت تھے، اللہ تک پہنچنا ہے تو خدمت انسان کے ذریعے اللہ تک پہنچا جائے۔ کل 5:30 سے 6 گھنٹے تک میٹنگ ہوئی ہماری، آپ سب نے میڈیا کے ذریعے دیکھی ہوگی وہ میٹنگ۔ چیف آف آرمی اسٹاف پریزائڈ کر رہے تھے، اور پورے پاکستان کے نمائندہ علماء، کوئی 250 سے 300 علماء موجود تھے۔ چیف صاحب نے بہت ساری گفتگو کی، چند اہم باتیں میں یہاں گوش گزار کر دیتا ہوں۔ کیبنٹ سے چیف صاحب نے صرف ایک منسٹر کو مدعو کیا، اور وہ منسٹر یہ خادم تھا۔ بہت ساری باتیں ہوئیں، جو باتیں زبیر چھایا نے کہیں کہ مسلک کو دور رکھیں، انتشار کی باتیں نہ کریں، اتفاق کی باتیں کریں، دلوں کو ملائیں، مسلمانوں کو جوڑیں، اپنے گھر کو آرڈر میں رکھیں۔ مسائل بیان کیے چیف صاحب نے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارا آنے والا کل ہمارے پچھلے کل سے اچھا ہوتا چلا جائے گا۔ آج باتیں ہوئی، بہت ساری باتیں کی آپ لوگوں نے، اور بہت صحیح باتیں کی۔ معاشی حوالوں سے ہماری معیشت کمزور ہے، ہاں ہے ہماری معیشت، مسائل ہیں، لیکن کیا ہماری زندگی کا محور شکوہ گزاری ہے؟
آج دیکھیں ہمارا مجموعی مزاج کیا بن گیا ہے. ہم شکووں سے زندگی کا آغاز کرتے ہیں. آپ کراچی سے خیبر تک چلے جائیں، شکوے شکوے شکوے. لیکن چیف صاحب نے کل ایک بات کہی، بہت سی باتوں کے ساتھ ساتھ، ہمارے حالات لیبیا کی طرح نہیں، ہمارے حالات عراق کی طرح نہیں، ہمارے حالات شام کی طرح نہیں، ہمارے حالات یمن کی طرح نہیں، ہمارے حالات افغانستان کی طرح نہیں. الحمدللہ نعمتوں کا نزول جو ہم پر ہو رہا ہے، کیا ہماری توجہ ان پر ہے؟ قرآن فرماتا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تم شکر گزاری کرتے رہو گے، میں نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا، اور دیکھو اگر تم نے کفران نعمت کیا تو میرا عذاب بھی بہت شدید ہے. یہ قرآن کریم کا ارشاد ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ سوال ہم سے ہو رہا ہے، کہ یہ شکوہ شکر میں تبدیل کیسے ہوتا ہے؟ یہ شکوہ شکر میں تبدیل کیسا ہوتا ہے، اور یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ آج پاکستان کے بڑے بزنس مین، میرا خیال ہے کہ میں 95% لوگوں کو بذات خود جانتا ہوں، آپ تمام افراد کو جو یہاں بیٹھے ہیں، آپ پاکستان کی معیشت ہیں، آپ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں. مایوسی کو اس مملکت سے دور کر دیجیے. مایوسی کو، میں دینی حوالوں سے اگر بات کہوں تو قرآن کریم کی ایک ہی آیت کافی ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے بندہ مایوس نہیں ہوتا. مایوس کون ہوتا ہے؟ صرف اور صرف ابلیس مایوس ہوتا ہے. پاکستان بڑی زندہ قوم ہے. یہ 25 کروڑ کی بات کی گئی، یہ 25 کروڑ بہت صلاحیت رکھتے ہیں. کچھ مسائل پیدا ہوئے ہیں، لیکن یہ مسائل پچھلے 3 ماہ میں پیدا نہیں ہوئے. یہ ایک بیگیج تھا جو چلتا ہوا چلا آ رہا تھا. ان مسائل کو دور کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت جلد نتائج آپ کے سامنے ہوں گے، اور آپ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہاں، آپ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہاں، یہ جو انٹرم سیٹ اپ آیا، انہوں نے کچھ فاؤنڈیشن، کچھ بنیادی کام ایسے کر دیے کہ جس کے اثرات دور رس ہیں. پاکستان ہماری جان ہے، پاکستان ہماری آن ہے، اس مملکت پر ہماری جان قربان ہے. آنے والے کل کو روشن بنانا، مستقبل کی نوید دینا. راشد صدیق صاحب فرما رہے تھے کہ ہماری آنے والی نسلیں، ہماری اولاد، ہمارے نواسے، ہمارے پوتے، ان کو ہم کیا دے کر جا رہے ہیں؟ ہم سب سے پہلے انہیں ایک یقین دے کر جائیں. اقبال فرماتا ہے کہ بے یقینی غلامی سے بدتر ہے. ایک اور جگہ اقبال فرماتا ہے کہ بے یقینی موت سے بدتر ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آج کراچی سے خیبر تک ایک نظر ڈالیے، بے یقینی نظر آئے گی. اس بے یقینی کو دور کرنا ہے. اس کے لیے میرا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ وہ فراز کہتا ہے نا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. میرے حصے کی شمع کیا ہے؟ اس مملکت کی تعمیر میں میرا کردار کیا ہے؟ کیا یہ ہم سوچ رہے ہیں، یا صرف ہم ڈیمانڈنگ بن کے رہ گئے ہیں؟ محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف محض اور محض ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں. مملکت کو دیا جاتا ہے، ریاست کو دیا جاتا ہے، ریاست کی تعمیر اور تشکیل ہوتی ہے، ریاست کو استحکام دیا جاتا ہے. کیا ہم کیسا نبی کیسا خدا، پیسا نبی پیسا خدا، ہمارا دین اور ایمان نہیں ہو گیا؟ عبد الدینار اور عبد الدرہم، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ عبد الدینار اور عبد الدرہم بن جاتا ہے. کَيْلَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ. ایسا نہ ہو کہ دولت چند ہاتھوں ہی میں محدود رہے، ارتکاز دولت نہ ہو. یہ قرآن کا فارمولہ ہے. کنسنٹریشن آف ویلتھ نہ ہو، سرکولیشن آف ویلتھ ہو. یہ قرآن کریم فرما رہا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کاد الفقر ان یکون کفرا.
یہ فقیری، یہ مفلسی کفر تک لے جا سکتی ہے۔ کفر کا مطلب یہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تک لے جا سکتی ہے۔ کیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کو غریب، مفلس اور نادار دیکھنا چاہتے ہیں؟ ممکن نہیں۔ ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، ان غلطیوں کو دور کرنا ہے۔ الحمدللہ اس وقت جو کیبنٹ موجود ہے اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ ان تمام کمزوریوں کو دور کر کے پاکستان کو وہاں پہنچانے کا مصمم عزم رکھتی ہے کہ جہاں پاکستان کو جانا ہے۔ اگر وقتی طور پہ کچھ مسائل ہیں، انشاءاللہ یہ مسائل حل ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم چند مہینوں میں چلے جائیں، لیکن بنیاد مضبوط کر کے جائیں گے۔ ابھی کئی مرتبہ یہ بات ہوئی کہ میں کیبنٹ کا حصہ ہوں۔ یقیناً میں کیبنٹ کا حصہ ہوں، میرے سامنے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، میں اپنی منسٹری پہ ابھی آتا ہوں، لیکن یہاں پر معاشی حوالوں سے بات ہو رہی ہے۔ معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے بات ہوئی، ابھی ڈاکٹر وقار مسعود کا بھی کسی نے ذکر کیا، بات ہوئی شمشاد اختر کا بھی ذکر کیا، فواد حسن فواد کا ذکر نہیں ہوا۔ پرائیویٹائزیشن منسٹر بہت سارے کام کر رہے ہیں، شمشاد اختر بہت کام کر رہی ہیں، پوری کیبنٹ پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنیادوں پر آگے لے جانے کی بات کر رہی ہے۔ صرف اور صرف میں آپ کو یہ ایشورنس کراتا ہوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور میں کسی قسم کی وکالت نہیں کرنا چاہتا کسی کی، میں صرف گواہی دینا چاہتا ہوں، اور میری گواہی جھوٹی نہیں ہے کہ یہ کیبنٹ جو موجود ہے، وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ صاحب کی قیادت میں اس مملکت کو معاشی مسائل کو منجدار سے نکال کر وہاں پہنچائے گی کہ جہاں جس کی توقع آپ سب کو ہے، جس کی توقع ہمیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل، مملکت کے مسائل ایسے ہی رہے۔ میں نے بات کبھی کی تھی کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، اگر مفلسی دور ہو جاتی ہے تو اللہ کے احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ معیشت کو مضبوط کرنا دینی ضرورت ہے۔ ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی جاتی ہے تو معیشت، ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا، زکوٰۃ ڈھونڈا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے۔ معیشت کو مضبوط کرنا ہے، اس کے لیے بنیادی کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد نتائج آپ دیکھ لیں گے۔ راشد صدیقی صاحب نے بہت اہم بات کی طرف اشارہ کیا، اور بہت سینسیٹیو بات ہے یہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے۔ ایک اور جگہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ محترم خواتین و حضرات، ہمارے بہت سے ایکسپرٹ بات کر چکے ہیں اس موضوع پر۔ تجارتی بنیاد پر یہ دنیا آگے بڑھتی ہے، تجارتی بنیاد پر یہ دنیا آگے بڑھتی ہے، یہ دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے۔ ابھی ہمارے بہت سے مقررین نے یہ بات کہی کہ آج ہم ویسٹ اور یورپی یونین سے ہمارے تعلقات ہیں، کاروباری تعلقات ہیں، ہم منقطع نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ جو اسرائیل کی جانب سے جو ظلم اور بربریت ہو رہا ہے اس کی کیا ہم حمایت کریں گے، اس کی ہم ناحے سے مذمت کرتے ہیں، بلکہ عالمی برادری سے یہ کہتے ہیں کہ جناب والا آئیے ہماری آواز میں آواز ملائیے۔ یہ صرف مسلم امہ کا معاملہ نہیں ہے، یہ انسانیت کا معاملہ ہے۔ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ،
انسان کو اللہ اپنا نائب بنا رہا ہے. یہاں پر انسان کی بات ہو رہی ہے، یہ مسلمان یا مومن کی بات نہیں ہو رہی. تو انسان کا مقام کتنا بلند ہے. اگر یہی مظالم، یہی ظلم اگر غیر مسلم بچوں کے ساتھ ہو اور غیر مسلم عورتوں کے ساتھ ہو، کیا ہم آواز بلند نہیں کریں گے؟ ہم آواز بلند کریں گے، کیونکہ یہ ظلم انسان کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. محترم خواتین و حضرات، کیا عجیب اتفاق ہے، کیا عجیب صفاقی ہے، کیا عجیب درندگی ہے، کیا عجیب انسانیت سوز عمل ہے کہ اسرائیل جاتے ہیں صدر امریکہ جو بائیڈن، اسرائیل جاتے ہیں رشی سوناک برطانیہ کے وزیر اعظم. کیا عجیب اتفاق ہے کہ ان سے اظہار محبت کرنے، اپنے تعاون کا یقین دلانے کون جاتا ہے؟ ٹونی بلنکن، جو فارن سیکرٹری ہیں امریکہ کے. بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، میں صرف ایک بات بیان کرنا چاہوں گا. میں جو بائیڈن، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال ہونے والے انتخابات، اس کے لیے ایک یہودی لابی درکار ہو اور ان کی نگاہ اگلے الیکشن پر ہو جو 2024 میں ہو جائیں گے. رشی سوناک کی بات ہے، بہت ساری کی باتیں ہیں، وجوہات ہیں، لیکن ابھی دیکھیے آپ بات، میں انسانیت کی بات کر رہا تھا. بلنکن نے وہاں جا کر کیا کہا؟ بلنکن نے وہاں جا کر یہ کہا، کس سے کہا؟ نیتن یاہو سے. کیا کہا؟ کہ میں یہاں فارن سیکرٹری کی حیثیت سے نہیں آیا، میں یہاں فارن سیکرٹری کی حیثیت سے نہیں آیا، میں آیا ہوں اس لیے کہ میں یہودی، میرا باپ یہودی، میری ماں یہودی. پورے عالم اسلام جسے کہا جاتا ہے کہ 2.25 ارب افراد پر مشتمل ہے، کیا 2.25 ارب افراد میں سے کوئی 2.25 لوگ بھی گئے اور جا کر یہ کہا مظلوموں کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ میں مسلمان، میرا باپ مسلمان، میری ماں مسلمان؟ کیا پورے عالم اسلام میں سے کوئی ایسا گیا؟ OIC کی بات ہوئی. OIC 57 مسلمان ریاستوں کا مجموعہ ہے، جہاں کیا ہوتا ہے؟ جہاں نشستند، گفتند، خوردند، برخاستند. 0 + 0 + 0 + 0 = 0. کیا کیا جائے؟ کیا کیا جائے؟ 57 اسلامک کنٹریز، یہ کوئی سینیگال، صومالیہ، گنی بساؤ، چاڈ، یہ مسلم امہ نہیں ہے. مسلم امہ جو بڑے ممالک ہیں، 6-7 ممالک ہیں، پاکستان، ایران، ترکی، سعودیہ، قطر، 6-7 ممالک، ان کا ڈیلیگیشن جا کر بیٹھے اور معاملات کو ٹھیک کرے. ایک فرد واحد، ایک ریاست اگر جاتی ہے تو اس کو ریپرکشنز کے نتائج اس کے ذہن میں ہوتے ہیں کہ سینکشنز لگ جائیں گی، ہم پر سزائیں نافذ ہو جائیں گی، ہمیں دنیا سے کاٹ دیا جائے گا. کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہمارا OIC سے ایک وفد جاتا، بیٹھتا، بات کرتا اور انسانیت کے نام پر بات کرتا. وہ یہودیت یا مسیحیت یا اسلام کی بات نہیں کرتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ بات کر رہے ہیں مسلمانوں کی، آپ اس کا زاویہ تبدیل کریں. یہ انسان کی توہین ہے اور یہ مسلمان انسان ہیں. اگر یہ مظالم آپ کے ساتھ ہو رہے ہوتے تو تمام مسلمان آپ کے حق میں بات کرتے، چہ جائے کہ آپ غیر مسلم ہیں. یہ پیغام جانا چاہیے. آج بھی 7 اکتوبر سے آغاز ہوا اس جنگ کا، 7 اکتوبر کے بعد سے اب تک کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جسے ہم نے حکمت عطا کی اسے فقد اوتیا خیرن کثیرا، اسے ہم نے خیر کثیر دیا. یہ وزڈم کسے کہتے ہیں؟ یہ حکمت کسے کہتے ہیں؟
یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے قدسی نفوذ تیار ہوتے ہیں. حکیمانہ انداز کیا ہوتا ہے, حکمت کے ساتھ اپنی بات کیسے کہی جاتی ہے, حکمت کے ساتھ تجارت کیسے کی جاتی ہے. کیا عالم اسلام غیر مسلموں سے تجارت کو دور کر کے سروائیو کر سکتا ہے؟ اور صرف عالم اسلام نہیں, کیا غیر مسلم یہ جو ٹریڈ ہے یہ غیر مسلم کے ساتھ کرنے کی اجازت کیا دین نہیں دیتا؟ کیا ماضی میں تجارت نہیں ہوئی؟ پورا عالم اسلام اس بات پر متفق ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ تجارت ہونی چاہیے. میں نے ابھی قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. یہ یہود اور نصارہ کو اپنا سرپرست نہ بناؤ. یہاں پر سرپرست نہ بنانے کی بات ہو رہی ہے, تجارتی تعلقات روکنے کی بات نہیں ہو رہی. آج MNCs کی بات ہو رہی تھی. MNCs یہ ملٹی نیشنل کارپوریشن پاکستان میں کام کر رہی ہیں, آج سے نہیں کر رہی, یہ کئی اشروں سے کر رہی ہیں. ہمارے پاس لیورز ہے, ہمارے پاس PNG ہے, ہمارے پاس بہت سارے, ابھی پیپسی کی بات ہوئی, ابھی کوکا کولا کی بات ہوئی, بہت سارے برانڈز ہیں. ہمارا ریسٹورنٹ کا بزنس ہے جو پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے. نوکریاں دی جاتی ہیں, ہزاروں ہمارے لوگ ان نوکریوں کو حاصل کرتے ہیں. ہزاروں افراد کے ذریعے لاکھوں گھروں کے کچن چلتے ہیں. وہ حکیمانہ انداز ہونا چاہیے, حکمت کے ساتھ اپنے مسائل کو حل کرنا چاہیے. آج کتنا ٹیکس یہ MNCs پے کرتی ہیں. پاکستان میں FBR کو جو سب سے زیادہ ٹیکس دیا جاتا ہے وہ ہمارے MNCs ادا کرتے ہیں. تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ کم ہو جائے, یہ ادارے بند ہو جائیں. ابھی بہت اچھی بات کی کسی نے کہ ہم تو امریکہ اور ویسٹرن یورپ اور یورپی یونین کو ایکسپورٹ کرتے ہیں, ان میں سے اکثر لوگ تو غیر مسلم دنیا سے وابستہ ہیں, کیا ہم ان سے تجارت روک دیں؟ ایک چیز ہوتی ہے, ایک لفظ ہے مداہنت. دین کو بیچنا نہیں ہے. اگر دین کو بیچا جائے گا وہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے. یہاں تجارتی معاملات ہیں, یہاں دین کو نہیں بیچا جا رہا. ایموشنل ہوتے ہیں ہم, ہونا چاہیے, لیکن اس میں حکمت شامل رہے. ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتے. قرآن کریم کی توہین پر ہم کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتے, لیکن اپنے رویوں میں اعتدال پیدا ہو. جڑاں کا واقعہ ہوا, کتنی بڑی بات ہوئی. ہمیں معلوم ہے, کیا ہم قرآن جانتے ہیں کہ قرآن کیا فرما رہا ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. آؤ اہل کتاب آؤ, جو کامن گراؤنڈز ہیں ان پر بات کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں, فیصلے خود کرتے ہیں, جسٹس خود بن جاتے ہیں, اپنی عدالت خود لگا لیتے ہیں اور فوراً کارروائی کرتے ہیں. اور بنیاد کیا ہوتی ہے؟ عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو کہ ہماری جان ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کے بغیر ہماری زندگی نامکمل ہے. اگر میں اپنے آپ کو نہیں جانتا کوئی مسئلہ نہیں, اگر میں اپنے رسول کو نہیں جانتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. مجھے شناخت ہونی چاہیے کہ میں کس کا امتی ہوں, لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ میرے کسی جذباتی عمل کی وجہ سے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے, میری ریاست کو نقصان پہنچ رہا ہے. اس ریاست کو مضبوط بنانے کے لیے عقل کا استعمال ہونا چاہیے. میں نے قرآن کریم کی آیات پڑھی, عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا غیر مسلموں سے تجارت نہیں ہوتی تھی؟ ہوتی تھی. اپنے مفادات کو دیکھا جاتا تھا. ایک مسلسل
بلکہ ایک تسلسل کا نام ہے. دین اور دین رفتہ رفتہ آگے بڑھتا ہے. بنیاد دین کبھی تبدیل نہیں ہوتے. ہاں وقتی طور پر جو مسائل ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. قرآن بہت سارے نظام، بہت ساری باتیں آنے والے وقت کے لیے چھوڑ دیتا ہے، لیکن فنڈامنٹلز ہمیشہ قرآن اور صاحب قرآن سے حاصل ہوتے رہیں گے. آج ایک بات ہوئی، میں چاہتا ہوں کہ اس کا بھی ذکر کر دوں کیونکہ ایسے مواقع بار بار نہیں ملتے. حج کی بات ہوئی اور ایک بات ہوئی کراچی کے حوالے سے، وہ بات بھی مجھے کرنی ہے. حج کے حوالے سے بس 1-1.5 منٹ کی بات میں کروں. جب ہم پہنچے اسلام آباد، ہمارے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم ڈیلیور کریں، اس مملکت کے لیے کچھ کر کے دکھائیں. پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آنے والا حج پچھلے حج سے سستا ہو. ہم نے فی الحال تاحال 1 لاکھ روپے حج سستا کر دیا ہے. پچھلے سال حج تھا 11,75,000 کا، ہم نے 10,75,000 کا حج اناؤنس کر دیا ہے. ایئر ٹکٹ، اس پر ہماری ایئر لائن سے گفتگو جاری ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اس میں ریڈکشن لے آئیں گے، اور اگر ہمارا فرض کیجئے 30,000 40,000 50,000 یہ ٹکٹ کم ہوتا ہے تو ہم یہ پیسے حاجی کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے. تیسری بات، اس میں کوئی بڑی بات نہیں، ہم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، لیکن صرف ایک بات، ایک ہمارا دعویٰ ہے. ہم نے نیت اچھی رکھی اور اللہ سے دعا مانگتے رہے کہ اللہ ہم سے اچھا کام کروا لے. سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو ہماری طرف آنے کی جد و جہد کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں. ہم نے کہا کہ حجاج کی خدمت کیسے ہوگی؟ تو زبیر طفیل صاحب، ہم نے کہا کہ وہاں حجاج کو کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک مسئلہ، واٹس ایپ کام نہیں کرتا، گھر والوں سے بات کرنی ہوتی ہے. 90,000 حجاج جائیں گے، 90,000 افراد کو مفت سم ہم نے دے دی. لامحدود کالز وہ کر سکیں گے، کوئی پابندی نہیں ہوگی، ود 7 GB ڈیٹا. جلدی میں آگے بڑھ رہا ہوں، شاید میں نے وقت زیادہ لے لیا. تمام حجاج کو، 90,000 حجاج کو ہم 30 kg کا سوٹ کیس دے رہے ہیں ود QR کوڈ. نہ حاجی گم ہونے کا خطرہ، نہ سامان گم ہونے کا خطرہ. اس QR کوڈ میں تمام ڈیٹیلز موجود ہیں. ہمارے پاس ایک سہولت تھی، سعودی گورنمنٹ نے وہ سہولت صرف اسلام آباد تک رکھی تھی. ہم گئے بہت سارے کام کرنے سعودیہ، وہ بلڈنگز، وہ کیٹرنگ، وہ ٹرانسپورٹ، ان سب سے ملاقاتیں کر کے پوری ڈیل وغیرہ فائنل کر کے ہم آئے. سعودی گورنمنٹ نے ایک سہولت دے رکھی ہے پاکستان کو جس کو کہتے ہیں روڈ ٹو مکہ. روڈ ٹو مکہ کا مطلب آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں، لیکن میں واضح کر دیتا ہوں کہ اسلام آباد سے جو افراد حج کے لیے جا رہے ہیں حجاج، ان کی امیگریشن اسلام آباد ہی میں زبیر چھایا صاحب ہو جائے گی. ہم نے کہا ان سے کہ جناب والا اسلام آباد بہت اچھی بات ہے، ہم آپ کو سلام کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کیا، لیکن ہمیں یہ سہولت کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور میں بھی چاہیے. خوشخبری، لیکن اس میں کسی بھی قسم کا کوئی تعصب پوشیدہ نہیں ہے، کیونکہ بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے اس مملکت میں. سعودی گورنمنٹ نے ہماری بات اس حد تک مان لی کہ اس سال جو حجاج کراچی سے جائیں گے ان کی امیگریشن کراچی سے ہو جائے گی. لاہور، کوئٹہ اور پشاور ہم نے ان سے استدعا کی کہ جناب والا کم از کم لاہور تو شامل کریں اس میں. انشاءاللہ تعالی مجھے بہت زیادہ امید ہے کہ لاہور بھی، کیونکہ حج جون میں آ رہا ہے، 9 مئی سے فلائٹس کا آغاز ہو جائے گا، 9 مئی سے پہلے لاہور بھی شامل کر لیا جائے گا.
بہت ساری باتیں، لیکن ٹو کٹ اٹ شارٹ، جب بھی ہم اور آپ جاتے ہیں حج اور عمرے پر، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں ہماری خواتین اس طرح نظر نہیں آتی جس طرح ٹرکش خواتین، ایرانی خواتین، ملیشین خواتین نظر آتی ہیں، ڈسپلنڈ ہیں۔ ہم اس سال سے اب جو ہماری خواتین، ہماری محترم خواتین تشریف لے جا رہی ہیں حج پر، ہم انہیں عبایا دیں گے، وہ عبایا زیب تن کریں گی، پیچھے پاکستان کا پرچم موجود ہوگا، اور محسوس یہ ہوگا کہ یہ خاتون، یہ پاکستان کی سفیر ہے، یہ مہذب ہے، یہ شائستہ ہے، تاکہ پاکستان کا نام اور پاکستان کے تعلق سے جو تاثر ہے وہ آگے بڑھے، بہت اچھے جذبات، بہت اچھے خیالات کا اظہار ہو کہ یہ دیکھیے پاکستان کی خاتون کتنی محترم ہوتی ہیں۔ خواتین و حضرات، ہم نے ڈیجیٹائز حج کیا ہے، اس میں ایک چیز میں آخری بات عرض کرتا ہوں کہ آپ کو ہم ایک ایپ دے دیں گے، وہ ایپ آپ کے فون پر ہے، بہت ساری باتیں ہیں اس میں، آپ جب فارم جمع کرائیں گے، فارم جمع کراتے ہی آپ کو ہماری طرف سے انفارمیشن جانی شروع ہو جائے گی، تربیت حجاج کی وہ بھی اس میں شامل ہے۔ یہ کہاں تک چلے گا معاملہ؟ جب تک کہ حاجی حج کر کے واپس نہیں آ جاتا۔ ایک بات یہ بھی کہ اگر نیٹ کام نہیں کر رہا، آف لائن ہے، تب بھی یہ فون، یہ ایپ کام کرے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، میں منا سے عرفات چلا گیا، عرفات سے واپس آ رہا ہوں، میں اپنا خیمہ بھول گیا، اپنا مکتب بھول گیا، میں اس ایپ پر کہوں گا مثال کے طور پر کہ مکتب نمبر 15، یہ ایپ مجھے میرے مکتب تک پہنچا دے گی۔ اس سلسلے میں ایک تعریف کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو آئی ٹی منسٹر ہیں عمر سیف صاحب، انہوں نے بھرپور ہمارا ساتھ دیا، بلکہ اپنا اسٹاف، بہت سارا اسٹاف وہ ہمارے آفس میں بٹھا دیا، ہمارا جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ اور آئی ٹی منسٹر کا اسٹاف، ہم نے بیٹھ کے تمام کام یہ کیے۔ آخری بات میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے یہاں ایک بات ہوئی، فراز نے بات کی، اچھی بات کی، یہ کراچی کے حالات، کراچی کے معاملات، ہمارے رویے، پچھلے 50 سال میں کیا کچھ ہوا، ایک ایک بات ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ دیکھیے جہاں تک اپنی بات پہنچانے کا تعلق ہے، میں زاہد سعید صاحب، آپ نے بھی بہت یہ بات فرمائی، میں بیٹھا ہوں فیڈرل کیبنٹ میں اور شاید مجھے زیادہ بولنے کی عادت ہے، میں اپنی باتیں وہاں پیش کرتا رہتا ہوں، انشاءاللہ تعالی جو باتیں آپ نے فرمائی ہیں، جو فراز نے فرمائی ہیں، اور یہاں بہت سے افراد نے اور فرمائی ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ میں کراچی کا بیٹا ہوں، میں کراچی کا بیٹا ہوں، یہ میرا شہر ہے۔ جب میں کراچی ایئرپورٹ پہ اترتا ہوں، باہر نکلتا ہوں، تو یہ فضا، یہ آسمان مجھے اپنا لگتا ہے۔ میری بات مکمل ہو گئی۔ میں راشد صدیقی صاحب کا ایک بار پھر ممنون، بڑا شکر گزار۔ خواتین و حضرات، اس طرح کی محفلوں کا آغاز کر کے راشد صدیقی صاحب انسانوں کو انسانوں سے جوڑتے ہیں۔ میں نے آغاز میں ایک بات کہی تھی کہ انسان کو انسان سے جوڑنا اتفاق کی علامت ہے، انسانوں کو دور کرنا انتشار کی علامت ہے۔ مولانا روم نے فرمایا کہ تو برائے وصل کردن آمدی، تو برائے وصل کردن آمدی، نے برائے فصل کردن آمدی۔ تو دنیا میں آیا ہے انسان کو انسان سے جوڑنے کے لیے، تو انسان کو انسان سے توڑنے کے لیے نہیں آیا۔ راشد صدیقی صاحب، میں آپ کا بڑا ممنون، اللہ آپ کو اچھا رکھے، آپ سب کا بہت شکریہ۔ تھینک یو سر، اور زور تالیاں بجائے گا محترم جناب